السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا مسئلہ ہے وہ غسل کے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور طہارت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ غسل ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ نہیں جانتے کہ غسل کیسے کرتے ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ چند چیزیں بیان کرنا چاہوں گا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ غسل 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے منی کا خارج ہونا۔ منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا احتلام، یعنی سوتے وقت اگر منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسرا شرمگاہ کا پورا خشوہ تک پہنچ جانا، چاہے منی انزال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھا خیز سے فراغت کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پانچواں نفاس، یعنی ایک ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تب جو خون نکلتا ہے اس سے فراغت کے بعد اس پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تین جو غسل کے فرائض ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا فرائض جو کلی کرنا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے ساتھ منہ کو تر کر لینے کو کلی کہتے ہیں، لیکن نہیں، دانتوں کی جڑوں سے خلق تک منہ کے ہر گوشے کونے میں پانی پہنچانے کو کلی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کونا خشک رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا ناک میں پانی پہنچانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا بدن کے ہر حصے پہ پانی پہنچانا۔ ایک بال کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار نیتوں پر ہے، اس لیے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لیں، پھر استنجے کی جگہ کو دھو لیں، خواہ نجاست نکلی ہو یا نہ نکلی ہو۔ پھر جسم کے جس کونے میں جس جگہ پہ نجاست ہو اس کو دھو لیں۔ پھر وضو کی طرح وضو بنائیں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ اگر کسی تختے پتھر پھر کسی چوکی پہ نہا رہے ہوں تو پاؤں بھی دھو۔ پانی کو تیل کی طرح پورے جسم پہ چوپڑ لیں۔ پھر دائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر سر پر پانی بہائیں اور پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ پھر جس جگہ پہ غسل کر رہے ہوں اس جگہ سے الگ ہو جائیں۔ پھر اگر وضو کے دوران پاؤں نہ دھوئے ہوں تو اب دھو لیں۔ غسل کے دوران قبلے کا رخ نہ کریں اور پورے ہاتھ پر پورے جسم پر ہاتھ پھیر اور ایسی جگہ نہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے جسم کے اعضاء کو ستر کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیمم۔ غسل کے دوران کسی بھی طرح کا کلام یا پھر دعا نہ پڑھے۔ غسل کے بعد جسم کو کسی ٹاول کسی چیز کے ساتھ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ احتیاط کی جگہ پہ ننگا نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ عورت کو بیٹھ کے نہانا زیادہ بہتر ہے۔
جو بات وضو میں سنت اور مستحب ہے وہی غسل میں تو ان چند کلمات سے میں اپنے مسئلے کو ختم کرنا چاہوں گا. السلام علیکم.